ڈپارٹمنٹ آف جغرافی کی پروفیسر اشرف درانی سیمینار لائبریری ہیں، اور پروفیسر اشرف درانی جو تھے ہی واز فاؤنڈر آف ڈپارٹمنٹ آف جغرافی، تو اس کے نام سے ہم نے یہ لائبریری بنائی ہے۔ یہ جو ہے پشاور یونیورسٹی کی ریچسٹ لائبریری میں سے جو ہے ایک لائبریری ہے ڈپارٹمنٹ آف جغرافی کی، اور اس لائبریری میں تقریباً 30,000 کے لگ بھگ کتابیں ہیں، 30,000 کے لگ بھگ کتابیں ہیں، پیریوڈیکلز ہیں، ریسرچ رپورٹس ہیں، اور پوری یونیورسٹی سے لوگ یہاں پہ جو ہے اس لائبریری کو وزٹ کرتے ہیں، اور یہاں کی کتابیں جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں۔ تو اس لائبریری کا اپنا ایک نام ہے، کیونکہ پچھلے 64-65 سال کا جو ہے یہاں پہ کلیکشن پڑا ہوا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہاں پہ جو ہے ہمارے جو بزرگ اساتذہ کرام ہیں انہوں نے جو ہے کئی الماریاں جو ہے جس میں وہ کتابوں سے بھرے ہیں، ان کی کتابیں بھی یہاں پہ ڈونیٹڈ جو ہے وہ ہم نے ڈسپلے کی ہے، یہ ان کی ریکگنیشنز ہیں، اور اتنی نایاب کتابیں ہیں اس میں کہ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ جو ہے آپ کو کسی اور جگہ پہ ملے گی پورے پاکستان میں، تو اتنی نایاب کتابیں اس میں اویلیبل ہیں، اور اس میں جو ہے پوری دنیا کی کلیکشنز اویلیبل ہیں۔ جیسے ہمارے پروفیسر باہر گئے ہیں تو وہاں سے وہ کتابیں لے کر آئے ہیں، انہوں نے بھی یہاں پہ ڈونیٹ کی ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ جیسے یہ جو ہے کلیکشن آف پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید ہیں، تو ان کی جو ہے وفات کے بعد جو ہے یہ کتابیں جو ہے ہمیں ملی وہاں سے، اور ہم نے وہاں پہ ڈسپلے کی، اور ساتھ ہی ان کا نام یہاں پہ لکھ لیا کہ یہ ان کی کلیکشنز ہیں۔ ایک اور شیلف بھی ان کا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ان کی جو ہے thousands آف میپس انہوں نے ہمیں دیے ہیں، ڈونیٹ کیے ہیں۔ ان کے اپنے میپس تھے، وہ ان نے دیے ہے، وہ ہم نے اپنے لیب میں کارٹوگرافی لیب میں اس کو ڈسپلے کیے، اور اسٹوڈنٹس کو یوز کر رہے ہیں، یعنی کام ہم ان سے لے رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ہے ایک اور شیلف یہاں پہ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم خان کلیکشن۔ یہ ہمارے پروفیسر ہیں، انہوں نے یو ایس سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور انہوں نے وہاں سے جو ہے ان کے جتنی بھی جو ہے وہ اثاثہ یہاں پہ اویلیبل تھی وہ سب انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو ڈونیٹ کی ہے۔ تو ایسے بڑے جو ہے بزرگ اور ایسے جو ہے نام گرامی پروفیسرز ہیں۔ یہ وہ پروفیسر ہیں جنہوں نے انوائرمنٹل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ شروع کیا تھا، اور آج کل وہ جو انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ ہیں، تو اس کے جو ہے وہ بانی جو تھے وہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم صاحب تھے۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک اور شیلف ملے گا، وہ ہمارے جو ہے ایک اور بزرگ پروفیسر تھے، پروفیسر یعقوب علیزائی صاحب ہیں، پروفیسر اسرار الدین صاحب ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو ہے بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، اور وہ ہم نے یہاں پہ ڈسپلے کیے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں کیا ہے، اور وہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، تو یہ بڑی بات ہیں۔ اور جتنے بھی جو ہے یہاں پہ کتابیں ڈسپلے ہیں، نہ صرف ہمارے اسٹوڈنٹ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، بلکہ پورے پروونس سے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے وہ استفادہ کرتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں۔ ایون وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں سے فارغ ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں، اور ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ لمیٹیشنز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسٹوڈنٹ ہے یا نہیں ہے، بلکہ کتاب کی قدر ہے۔ جن لوگوں کو قدر ہوتی ہیں وہ لائبریری پہنچ جاتے ہیں، اور ہم اس کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہماری لائبریری وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، کتاب ان کو چاہیے۔ ہم ان کو فوٹو اسٹیٹ کی فیسلٹی بھی دیتے ہیں، ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ کم از کم کسی نے جغرافی ڈپارٹمنٹ کا نام تو لے لیا۔ کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو استفادہ کر رہے ہیں انہی کتابوں کے ساتھ، کیوں تو اس حوالے سے جو ہے ڈپارٹمنٹ کی اس لائبریری کی جو ڈیمانڈ ہے، یہ تو فزیکل کتابیں ہیں، لیکن آج کل جو ہے ڈیجیٹل لائبریری وہ جو ہے اس حوالے سے ہم نے ایک ڈیجیٹل کارنر بنایا ہے، جہاں پہ ہم آگے جائیں گے وہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اس ڈیجیٹل کارنر میں ہم نے یہ کیا ہے کہ سافٹ فارم میں ہمارے ساتھ جتنی بھی کتابیں اویلیبل ہیں ایچ ای سی کی، ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری ایکسیس سے، وہ اسٹوڈنٹس جو ہے اس سے ایکسیس کر سکتے ہیں، وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اور اس میں یہ ہے
کہ اسٹوڈنٹ جو ہے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کتابیں، اور وہیں کہ انلمیٹڈ اگر اسٹوڈنٹس کو پھر اس کی ہارڈ کاپی چاہیے تو پھر ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ہارڈ کاپی بھی دیتے ہیں اس کی. تو یہ جو ہے پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیجیٹل لائبریری کو کیسے یوز کرنا ہے، کیسے آپ نے وہاں سے ڈیٹا لینا ہے، پھر اس کے بعد ان نے جو ہے ان کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے، اس کو یوز کیسے کرنا ہے، تو یہ بھی ہم ان کو سکھاتے ہیں. یہ وہ کلیکشن ہے، کلیکشن آف پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید. یہ سیکنڈ شیلف ہے اس کا کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈسپلے کیا ہے. تو یہ جو ہے ہم کچھ اپنے بزرگوں کی جو ہے جو کتابیں ہیں، جو اثاثہ جات ہیں، ہم اس کو یہ خزانے ہم ان کو ضائع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈسپلے کریں اور ان کا نام جو ہے وہ باقی رہے. یہ صدقہ جاریہ. جی بالکل جی، یو آر رائٹ، تھینک یو. تو یہ جو ہے بہت بڑی کلیکشن ہے سر، بہت بڑی کلیکشنز ہیں، اور یہ بہت آباد ہوتی ہیں. جب آفس ٹائمنگ ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں تو بہت آباد ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ہال بھی ہے، یہاں پہ ہم کانفرنس بھی کرتے ہیں، یہاں پہ ہم ایگزام بھی لیتے ہیں، کبھی کبھار ضرورت ہوتی ہیں تو یہاں پہ کلاس بھی لیتے ہیں، یہاں پہ اسٹوڈنٹ سے کارٹوگرافی ورک بھی کرواتے ہیں. تو لائبریری جو ہے ملٹی پرپز ہم یوز کر رہے ہیں. کوشش یہی ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جو ہے ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ جس دن زیادہ خوبصورت ہوگی اسٹوڈنٹس بھی زیادہ آئیں گے. ہاں، تو کچھ اٹریکشنز ہم لگتے ہیں یہاں پہ. ہم ریگولر جو ہے وہ اخبار آتے ہیں وہ ہم یہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں. تو کچھ اسٹوڈنٹس کو جو انگلش اخبار بھی آتے ہیں، اردو کی بھی آتے ہیں، وہ بھی ہم یہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں. رسالے بھی آتے ہیں. یہاں پہ یہ جو ہے ڈیجیٹل کارنر ہم نے یہاں پہ لگائی ہے. اٹ از ویل کنیکٹڈ ود ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری، اور ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہیں. اور ساتھ ہی جو ہے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے جب اسٹوڈنٹس کوئی کتاب ایشو کرتے ہیں تو لائبریرین کے پاس آتے ہیں. لیکن اگر اس نے جو ہے ڈیجیٹل لائبریری یوز کرنا ہے تو ایشو اور ریٹرن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ کام کر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے سٹارٹ میں ہم نے اس لیے لگایا ہے تاکہ ان کو زحمت کرنا نہ پڑے آگے جانے کی. بس یہاں پہ جو ہے ایٹ دی ڈور اسٹیپ ان کو جو ہے اپنی ضرورت کی چیزیں مل جائیں. تو یہ ہماری جو ہے کچھ کوشش ہیں. ہم اس کو اور بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آج کل جو ہے ڈیجیٹل لائبریری کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور بہت مشکل ہوتا ہے، اتنی بڑے بڑے موٹے کتابیں جو ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. ساتھ ہی ہم نے ایک اور کوشش جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک سکینر ہم لگا رہے ہیں کہ جتنی بھی جو ہے ہمارے ساتھ یہ مٹیریل ہیں تو اس کو ہم سکین کریں اور ڈیجیٹل کتابیں اس کی کتابیں بنائیں، کیونکہ یہ کتابیں جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ہم اس کو پریزرو کر لیں، کیونکہ یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ریپیئر، اس کی مینٹیننس، یہ کمپوننٹ بھی ہے، پھر اس کو نکالنا، اور یہ بہت اہم اثاثہ ہے. یہ انٹیکس ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ضائع بھی نہ ہو. تو کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے اور بھی ہم اس کو اسٹرینتھن کریں، اس ڈیجیٹل لائبریری کو اور اس جو ہے سیمینار لائبریری کو. تھینک یو. اس کا نام ہم نے جو ہے GIS لیب رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے ڈاکٹر محمد اسلم خان GIS لیب. اور ڈاکٹر اسلم خان صاحب جو ہے وہ پہلے انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ انہوں نے کھولا، پھر اس کے بعد وہ یونائٹڈ نیشن میں چلے گئے، پھر وہ اسکیپ ریجن کے چیف رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے ریٹائر ہو کے دوبارہ ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی میں آئے، ایز اے فارن فیکلٹی پر آ گئے. وہ کینیڈین اور US سٹیزن ہیں. تو یہاں پہ جو ہے کچھ سسٹمز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کا ایک میگا پروجیکٹ تھا. اسی پروجیکٹ کے تحت جو ہے انہوں نے ہمارے لیے یہ جو ہے سسٹمز دے دیے تھے. تو یہ GIS لیب میں ہمارے ساتھ جو ہے کمپیوٹر سسٹم بھی ہے، سکینرز بھی ہے، پلاٹر بھی ہے.
تو جی آئی ایس ریموٹ سینسنگ اور جی پی ایس ٹیکنالوجی بیس کورسز ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. تو اس حوالے سے زیادہ تر کام جو ہے وہ کمپیوٹر ہی پہ ہم کرتے ہیں اور سافٹ ویئر کو انسٹال کر کے اس کے اوپر ہم کرواتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو پروگرام چل رہا ہے جیومیٹکس جی آئی ایس اینڈ ریموٹ سینسنگ کا، تو وہ اسٹوڈنٹ بھی یوز کر رہے ہیں اور جیوگرافرز بھی یوز کر رہے ہیں. اور ویل ایکوپڈ لیب ہے یہ، اور اس میں ہمارے ساتھ بڑے اسکینرز، بہت بڑا اسکینر ہے. پورے پروونس سے لوگ ہمیں میپس بھیجتے ہیں کہ اس کو اسکین کریں، کیونکہ اس میں رولنگ ڈرم لگا ہوا ہے. آپ کے ساتھ 1 میل لمبا میپ بھی ہو تو یہ جو ہے ہم اس پہ اسکین کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک سورس آف ریونیو بھی ہے، اور ہمیں ریونیو آ جاتا ہے. پھر ہم اس کو لیب کو اور بھی اپڈیٹ کرتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، ریوائیو کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا پلاٹر بھی ہے، یعنی پرنٹر کا بڑا سائز جو ہوتا ہے اس کو ہم پلاٹر کہتے ہیں، کہ اس میں جو ہے آپ کسی میپ کو اسکین کر کے جو ہے اس کی پرنٹ نکالتے ہیں، یا میپ آپ بنا لیتے ہیں یہ سافٹ ویئر میں، اس کا پرنٹ نکالتے ہیں. اور آپ کو جو ہے میپ چاہیے جو ہے 10 گز کا، تو 10 گز تو کافی لمبا ہوتا ہے، تو پھر آپ اس کو پلاٹر سے نکالتے ہیں. ہاں پلاٹر دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسکینر ہے 44 انچ کا ہے اسکینر ہے. اس میں رولنگ ڈرم لگا ہوا ہے، اور اس میں ہم جو ہے میپ انٹر کرتے ہیں، اور یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کا اپنا سافٹ ویئر ہے وہ انسٹال ہے اس میں. تو یہ جو ہے آٹومیٹکلی میپ پک کر لیتا ہے اور اس کو اسکین کر کے جو ہے نیچے پھینک لیتا ہے. تو اس کی جو ہے ڈیجیٹل کاپی ہمارے ساتھ آ جاتی ہے، اسکین کاپی آ جاتی ہے. تو اس کے جو ایکسپرٹ ہیں، اسکیننگ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ فضل واحد ہیں، اور اس لیب کے جو ہے روح رواں بھی ہے، اور یہ اس کو چلا رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک بڑا سورس بھی ہے ریونیو کا ڈپارٹمنٹ کے لیے، کیونکہ پورے پروونس سے لوگ جو ہے میپس لے کر آتے ہیں، اور اس کو ہم یہاں پہ اسکین کرتے ہیں. اور بہت نامنل چارجز ہم نے رکھی ہوئی ہیں، تاکہ جو ہے اس کی رننگ کاسٹ بھی ہو، کوئی خراب ہو جائے کم از کم اس کے پیسے بھی ہوں، لیکن ساتھ ہی جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ ورک ڈپارٹمنٹ میں ہم کریں، اس لیب میں کریں، اس سے بھی تھوڑا سا انکم آ جائے. تو یہ ہمارے لیے ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے یونیکنیس ہے اس لیب میں. تو اس جی آئی ایس ریموٹ سینسنگ لیب میں ہمارے ساتھ اتنا بڑا جو ہے وہ اسکینر بھی ہے، اور یہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاتے ہیں. اٹ از پارٹ آف دی کریکلم. تو یہ جی آئی ایس ریموٹ سینسنگ اور جیوگرافی کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھاتے ہیں کہ ڈیجیٹل امیج کو آپ کیسے اسکین کرتے ہیں، پھر اس کی ٹونل ریفلیکشنز اور یہ چیزیں جو ہے ہم ان کو پڑھاتے ہیں. ارشد صاحب یہ جو ہے پلاٹر ہیں، اور یہ 44 انچ وہ اسکینر تھا، اور یہ والا جو ہے 44 انچ جو ہے ہمارے ساتھ یہ پلاٹر بھی ہے. بڑے سائز کا پرنٹر ہے، بڑے سائز کا پرنٹر ہے. وہ اسکین کرتا ہے، یہ پرنٹ کرتا ہے. تو یہ ہاں، تو بہت بڑا، اگر آپ کو جو ہے لمبا میپ ہے اور اس کو آپ نے جو ہے پرنٹ کرنا ہے تو وہ آپ اس سے نکال سکتے ہیں. اس میں جو ہے جتنے بھی کلرز ہیں تقریباً آلموسٹ آل کلرز آپ کے ساتھ جو ہیں، کیونکہ اس میں جو ٹونرز ہیں اس کی قیمت جو ہے 1,20,000 کے لگ بھگ ہے آج کل اس کی قیمت ہے. تو اس میں جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ٹونرز ہیں، لیکن بہت ہاں کلر پرنٹر ہیں، یہ کلر پلاٹرز ہیں. اور اس میں جو ہے مختلف کلرز ہیں. اگر آپ کو صرف بلیک چاہیے تو آپ جو ہے بلیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہے کلرز، جو بھی کلر آپ کو چاہیے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹیز بھی جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ اویلیبل ہے. کوئی بندہ جو ہے میپ بنا لیتا ہے تو ہم اس کے اوپر جو ہے اس کی پرنٹ نکال کے جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اگر کسی کو چاہیے اپنی فرم کے لیے جو ہے پرنٹ چاہیے بڑے سائز کا، تو وہ بھی ہم جو ہے یہاں پہ یہ فیسلٹیز دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کنسیشنل ریٹ پہ، باہر کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو کنسیشنل، اپنے اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو نکال کے دے دیتے ہیں فری. لیکن باہر سے لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر جو کاسٹ ہے، رننگ کاسٹ ہے، اس کو بھی کور کرنا ہے. کچھ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے کر لیتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ریونیو آ جاتا ہے، تو یہ سلسلہ ہم جو ہے وہ چلاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی، بالکل. تھینک یو، تھینک یو. انشاءاللہ جی. یہ بیسیکلی ریموٹ سینسنگ لیب ہیں. تو یہاں پہ جو سیٹلائٹ امیجز ہیں، جیسے لینڈ سیٹ امیجز ہیں،
اور اس کی مدد سے سینسرز کی مدد سے جو پکچر لیا گیا ہے، یہاں پہ جو ہے یہ کوہستان ریجن ہے، کے پی کی جو کوہستان ریجن ہے، اوپر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہندو کش اور ہمالائز جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اور اس ریجن کا جو ہے سیٹلائٹ امیجز جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پہ ڈسپلے ہیں. ایک یہاں پہ ڈسپلے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک یہاں پہ ویل آف کشمیر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، کراکورم، گریٹ کراکورم ہمالائز رینجز. تو سیٹلائٹ امیجز جو ہے ہم نے اس کی پرنٹ آؤٹ نکال کے پرنٹر ہمارے ہاں جو پلاٹر ہیں اس کی مدد سے جو ہے اس کو نکالا ہے، یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ڈسپلے کی ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو ہے فائنل ریزلٹس ہیں ان کے. تو یہ سیٹلائٹ امیجز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کی. اور یہاں پہ جو ہے آن اسکرین ڈیجیٹائزیشن نہیں کرتے بلکہ ایک ڈیجیٹائزر ہوتا تھا، اور وہ یہ ڈیجیٹائزرز ہیں. پاسٹ میں جب ہم ڈیجیٹائزیشن کرتے، آج کل تو ماؤس ہے، ماؤس کی مدد سے آپ زوم ان زوم آؤٹ کرتے ہیں، لیکن پاسٹ میں ہم جو ہے یہ ڈیجیٹائزر کی مدد سے کرتے تھے. یہ وہ ڈیجیٹائزرز ہیں. ہم اسٹوڈنٹس کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ پاسٹ میں ہمارے ساتھ جو ٹیکنیکس تھے وہ کون سے تھے، یعنی اس کی ایوولوشنری پروسیس کیسے ہوئی ہے. پاسٹ میں ہم ہاتھ سے کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے ڈیجیٹائزر آ گیا تو ڈیجیٹائزر کے اوپر ہم کرتے تھے، پھر اس کے اوپر جو ہے اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، آپ اس کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، ماؤس کی مدد سے آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو آپ میپ کر سکتے ہیں اور ڈیجیٹائز کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ایوولوشنری پروسیس بھی سکھاتے ہیں، ساتھ ہی وہ پرانے انسٹرومنٹ بھی ڈسپلے کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی ایک دن یا 2 دن کی بات نہیں، بلکہ یہ ایک ایوولوشنری پروسیس سے ہو کے ہم اسٹیج تک پہنچے ہیں. تو یہ بھی ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں. ایک شعر ہے کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، کوئی پل دو پل کی بات نہیں. تو یہ مطلب ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے تو لوگوں نے اپنا خون پسینہ جو ہے، جو بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے وہ جو ہے تو اس پہ کنزیوم کیا ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ترقی دے. جی دوستو، اس وقت ہمارے ساتھ جغرافی ڈپارٹمنٹ کی ایک ہونہار طالبہ موجود ہیں. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سمیدہ. اچھا سمیدہ، کس جگہ سے تعلق ہے آپ کا؟ میں ہنزا گلگت بلتستان سے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہنزا گلگت سے آپ یہاں پہ آ کے تعلیم حاصل کریں گے؟ جی جی. تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جغرافی ڈپارٹمنٹ کیوں چنا؟ میرے جو ہے 2 کزنز، میرے خالہ کی بیٹیاں جو ہیں انہوں نے یہی سے کی ہوئی، اور ماشاءاللہ سے ابھی وہ US میں جاب کر رہی ہے. تو انسپریشن انہی سے ملی تھی کہ مطلب آپ دیکھ لینا، اچھا فیلڈ ہے، نیو ہے، ایوالونگ ہے، ٹیکنالوجی بیس ہے، تو آپ ٹرائی کر لیں. اور میں نے ایڈمیشن کے لیے یہاں پہ ٹرائی کیا تو پھر میرا فرسٹ چانس میں ہو گیا تھا. اچھا، آپ کیا چاہتی ہیں، کیا بننا چاہتی ہیں، کون سی فیلڈ، کون سی اسپیشلٹی جو ہے تو جغرافی میں آپ جو ہے تو چننا چاہتی ہیں؟ میں ابھی جو کر رہی ہوں، میں جیومیٹکس GIS RS میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں. تو پھر میرا یہ کہ میں آگے جا کے اسپیس سائنسز میں مطلب میرا زیادہ شوق ہے کہ MPhil لیول پہ PhD لیول پہ نا اس کو میں آگے لے کے جاؤں. تو اسپیس سائنسز جو ہے وہ بھی جغرافی کا حصہ ہے؟ وہ جیومیٹکس میں پھر RS جو ہم ریموٹ سینسنگ میں جو پڑھتے ہیں وہ اس میں. یہ تو اتنا ایسے لگتا ہے کہ اس کی اتنی برانچز ہیں کہ اس کو سنبھالنا جو ہے تو مشکل ہو گیا ہے. بالکل وہی بات ہے کہ مطلب اس فیلڈ کے اندر پھر اور زیادہ فیلڈز ہمارے پاس موجود ہے. اچھا، تو آپ کے ساتھ ہی یہاں کی فضا، یہ جو ہے ماحول کیسے لگا آپ کو؟ گلگت ہنزا کا ماحول اور پشاور کا ماحول، پشاور یونیورسٹی کا ماحول بہت اچھا لگا ہے، کیونکہ ابھی ہنزا سے پھر ہاسٹلائٹ پھر یہاں پہ رہنا سٹارٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں پہ انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے میرا 8th سیمسٹر ہے اور مجھ سے انسپائر ہو کہ ابھی میری سسٹر بھی آئی ہے، تو پھر صحیح ہے، مطلب صحیح جا رہا ہے. اچھا، آپ کے ٹیچرز، چیئرمین صاحب اور سب جو ہے تو آپ کو اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں؟ بہت کوآپریٹیو ہے ماشاءاللہ سے، کیونکہ ابھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دور سے آئی ہے پھر وہ ایک پیار بھی مل رہا ہوتا ہے، گھر سے دور ایک گھر کا ماحول مل رہا ہوتا ہے ہمیں، تو اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ جی، جیتی رہی ہے. ہماری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ جو اسپیس ٹیکنالوجی میں جو اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہیں اس میں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور جو ہے تو ہماری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تو جی جناب، دوستو ساتھیوں، آج پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے جو ہے ہمیں ٹائم دیا اور جغرافی ڈپارٹمنٹ کی سیر کی ہم نے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کا شکریہ ادا کریں. تھینک یو، جزاک اللہ. آپ نے وزٹ کیا، آپ نے جو ہے اس پورے یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف جغرافی کی سلیکشن کی کہ یہاں سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں.
تو آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے جغرافی ڈپارٹمنٹ کو اتنی اہمیت دی اور آپ تشریف لائیں، اپنا قیمتی وقت ہمیں دے دیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا رابطہ رہے گا، اور انشاءاللہ جتنی بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوگی ہم ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب مل کے جو ہے اس کنٹری کی جو ہے خدمت کرنی ہے، اور وہ جو ہے مل کے کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں، جیتے رہیے۔ ناظرین بہت شکریہ، اللہ حافظ۔